مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبوت کے کلام میں سے جو لوگوں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جب حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حیا بھی ادب کا حصہ ہے، تو اسی وجہ سے کتاب الادب میں 3 باب باندھے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی امام بخاری نے نقل کیا کہ اپنے بھائی کو وہ سمجھا رہا تھا کہ اتنی بھی حیا اچھی نہیں ہے، اتنی زیادہ حیا سے تجھے نقصان کا خطرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، دعہ فإن من الحیاء من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، اسے مت سمجھاؤ، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو حیا کہتے ہیں کہ جسم میں ایسی کیفیت کا پیدا ہونا جس کی وجہ سے انسان غلط کام سے رکے، کہ انسان غلط کام کرنا چاہتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے کہ یہ کام میرے ساتھ مناسب نہیں ہے، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یا اس لیے رکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ رک جاتا ہے، تو اس کو حیا کہتے ہیں کہ حیا کی وجہ سے وہ رکا۔ تو لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے کسی غلط کام کو چھوڑ دینا، یہ ایک حیا ہے۔ انسان کے اندر جتنی حیا زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ برے کاموں سے بچے گا، جتنی حیا کم ہوگی، جتنی ہی لاپرواہی آئے گی اتنے ہی وہ غلط کام کرے گا۔ انسان کا لباس دیکھ لو، اگر تھوڑا سا اس کو شرم و حیا ہوگی تو وہ ایسا لباس پہن کر باہر نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کریں، لیکن جب حیا ختم ہوگی تو پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ خود اپنے آپ کو دیکھے گا کہ لوگ جیسا مرضی کہیں۔ اسی طرح اور بھی کوئی عمل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان میں حیا باقی نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، کہ اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو حیا کی وجہ سے انسان بہت سے برے اعمال سے رک جاتا ہے، لیکن دین اسلام کی وجہ سے، دین اسلام کا کوئی رکن ہو، علم کی ضرورت ہو تو پھر وہاں حیا نہ کی جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام بخاری نے نقل کی کہ انصار کی ایک عورت آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو آیا وہ بھی غسل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو امی عائشہ نے تعریف کی کہ انصار کی عورتیں اچھی ہیں کہ دینی مسائل میں وہ شرم محسوس نہیں کرتی۔ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں دین کا علم نہیں آتا لیکن وہ شرم کی وجہ سے پھر سیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، بڑی عمر ہو چھوٹی ہو، اگر شرم و حیا کر کے دین نہیں سیکھیں گے تو اس میں اپنی آخرت خراب ہوگی۔ اسی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو چاہے کتنا ہی خفیہ مسئلہ ہے، انسان عالم سے تذکرہ کر کے اس کا پوچھ لے، اگر نہیں پوچھے گا اور غلطی پر ہوگا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو دین میں شرم نہیں ہے، جہاں دین کی ضرورت ہو، مسائل کی ضرورت ہو، وہاں شرم نہیں کرنی، اور اسی طرح ایسی شرم بھی نہیں کرنی جس سے نقصان ہو۔ جہاں دین کا نقصان ہو تو وہاں شرم و حیا کی وجہ سے اگر وہ بندہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اور دین اس کام کی اجازت دیتا ہے، حیا کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے پھر بھی گناہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی قوم اور قبیلے میں طلاق دینے کا رجحان نہیں ہے، طلاق نہیں دی جاتی، اب بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اب طلاق بھی نہیں دیتا کہ لوگ اچھا نہیں کہیں گے، ہمارے قبیلے میں رسم و رواج نہیں ہے، اور بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ ایسی حیا کو، ایسے عرف کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جو کام غلط ہے اگر مجبوری ہے تو پھر شرعی اعتبار سے وہ چلے، حیا کو چھوڑ دے۔ قبیلے کے رسم و رواج کو، لوگوں کو بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تو یہ مت دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، روزانہ اس پر ظلم کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ طلاق کی اللہ نے اجازت ہی اس لیے دی تاکہ اگر دونوں کا نباہ نہ ہو سکے تو پوری زندگی ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کے بجائے دونوں الگ ہو جائیں، اس کو اللہ اور خاوند دے دے گا، اس کو اللہ اور بیوی دے دے گا۔ جس سے بنتی ہے اس کو رکھو، جس سے نہیں بنتی تو ظلم نہ کرو۔ ہاں اگر ایک بندہ حق ادا کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظلم کرتا ہے اور طلاق نہیں دیتا تو یہ گناہ ہے۔ تو حیا کی وجہ سے انسان جہاں غلط کام کرے گا اور شرمائے گا اور دین کی خلاف ورزی کرے گا پھر بھی گناہگار ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے نقل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔